السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس ہسٹری سبجیکٹ سے آج ہمارا ٹاپک ہے پرنٹ کلچر سے ریلیجس ریفارم اینڈ پبلک ڈبیٹ. تو جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ کالونیل گورنمنٹ نے کس طرح یہاں لوکل نیوز پیپرز کو کرش کرنے کی کوشش کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جب ان کی پریکٹسز کے بارے میں جب کھل کر نیوز پیپرز میں آنے لگا تو پھر گورنمنٹ نے کس طرح سے نیوز پیپرز کو بین کیا اور گورنمنٹ سینکشن نیوز پیپر شروع کیے اور اس طرح سے انہوں نے اپنی امیج کو پھر کمپنی کی امیج کو پھر کاؤنٹر کیا اور ان اختلافات کو دھونے کی کوشش کی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ انڈیا میں پرنٹ کی وجہ سے اب مذہبی اعتبار سے عوام میں کیا اثرات ہوئے اور کیا خیالات پھیل گئے اور مذہب کے لحاظ سے کہ یہاں جب کالونیل گورنمنٹ یہاں اپنے خیالات اور اپنی مشنری آئیڈیاز کرسچینٹی پھیلا رہی تھی تو کس طرح سے ہندو ریلیجن اور مسلمز خوف زدہ تھے اور کس طرح سے انہوں نے اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. آج ہم یہ دیکھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی یعنی 19 سینچری کے ابتدا سے یہاں انڈیا میں لوگوں کے درمیان اب جو پرنٹ یہاں آیا تھا تو اب لوگوں کے درمیان جو ہیں خیالات میں زیادہ ڈبیٹس شروع ہو گئی اور مذہبی ایشوز ریلیجس ایشوز کے بارے میں باتیں ہونے لگی. اب لوگوں کے خیالات جو ہیں تبدیل ہونے لگے تھے تو مختلف جو گروپس تھے تو انہوں نے کالونیل سوسائٹی کے جو اثرات تھے کچھ ان کے خلاف بھی مختلف انداز سے سوچنے لگے اور اپنے انداز سے اپنے بلیفس اپنے جو عقائد ہیں عقائد کے خلاف بھی کچھ لوگوں نے اب باتیں کرنی شروع کی. اب اپنے مذہب کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے اب اعتراضات شروع کیے. تو مختلف مذاہب میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو مذہب جو ہے اس میں جو پریکٹسز تھے ایگزسٹنگ بلیفس جو تھے اس کے بارے میں بھی بہت سے ہندوز نے اب انگلیاں اٹھانی شروع کی. اب ان کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. اس طرح سے کچھ ریفارمرز اس کے ڈیفینس میں بات کرنے لگے, اس کے ڈیفینس میں لکھنے لگے اور کچھ اس کا کاؤنٹر کرنے لگے. تو ایک بہت بڑا ایک پبلک اب اس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگا اور یہ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا گیا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی جو تھی ریفارمرز کے درمیان سوشل ایشوز پر جاری رہی, مذہبی ریلیجس ایشوز اور سوشل ایشوز پر جاری رہی. جیسے کہ ہندو آرتھوڈاکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں جو ستی کی رسم تھی اس پر کچھ ہندو مذہب کے ماننے والے اس رسم کے خلاف تھے, یعنی ونڈو ایمولیشن کے خلاف تھے. اور اسی طرح وہ توحید کے قائل تھے, یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے, یعنی مونوتھیزم کے قائل تھے. کچھ جو تھے وہ برہمنیکل پریسٹ ہوڈ کے خلاف تھے اور اسی طرح سے وہ یہ جو آئیڈولیٹری ہے یعنی یہ بت پرستی جو ہے اس کے بھی کچھ خلاف تھے اور کچھ اس کے حق میں تھے کچھ اس کے خلاف تھے. اس طرح مذہب کے درمیان میں بھی اختلافات ہونے لگے, خیالات جو ہیں لوگوں کے ڈفر ہونے لگے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رام موہن رائے نے ایک میگزین نکالا, ایک نیوز پیپر نکالا جس کا نام اس نے رکھا تھا سماد کمودی. یہ 1821 سے نکالا اور اس نے اپنے ویوز کا اپنے خیالات کا اس میں اظہار کیا تھا جو کہ ہندو مذہب کے جاننے والے لوگ جو تھے اکثر جو کٹر مذہبی لوگ تھے تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے اس کی ریئیکشن میں ایک نیا نیوز پیپر نکالا, اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیا نیوز پیپر نکالا اور جس کا نام انہوں نے رکھا تھا سماچار چٹریکا.
اس کے خیالات کو، رام موہن رائے کے خیالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پبلک کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک ہندو ہندو میجارٹی کو مذہبی عقائد سے بچنے کے لیے، صحیح مذہبی عقائد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس رام موہن رائے کے اس خیالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک نیوز پیپر نکالا جس کا نام تھا سماچار چنڈریکا۔ اسی طرح 1822 سے پھر باضابطہ طور نیوز پیپرز آنے لگے، پرنٹ ہونے لگے انڈیا میں، اور کچھ نیوز پیپر جو ہیں پرشین لینگویج میں بھی آئے، اور جیسے کہ جامع جہان نامہ اور شمس الاکبر جو ہیں، یہ پرشین میں کچھ نیوز پیپرز جو یہاں پبلش ہوئے، اور بمبے سماچار ایک گجراتی نیوز پیپر تھا جو یہ بھی 1822 سے اس نے بھی یہاں کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی اپیرنس دکھائی یہاں انڈیا میں، اور اس طرح سے مسلم علماء جو تھے، یعنی جو یہاں کی ایشیا کی سب سے بڑی جو سیمینری جو ہے وہ دیوبند سیمینری ہے، اس کی بنیاد جو ہے 1867 میں ہوئی ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے یہاں بھی جب کالونیل گورنمنٹ کا یہ اثر یہاں جب بڑھنے لگا، تو اب یہ جو کالونیل گورنمنٹ جو تھی یہ اپنے عقائد کو، اپنے خیالات کو، مشنری آئیڈیاز کو یہاں پھیلا رہی تھی، اور اس طرح سے وہ جو مسلم علماء تھے وہ بھی تھوڑا خوف زدہ ہو گئے کہ یہاں جو ہے کنورشن سے عوام کو بچانے کے لیے، یعنی وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کرسچنٹی کو اختیار مت کریں، تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی چیپ لیتھوگراف پریسز شروع کیے، یعنی انہوں نے اپنے پریسز میں یعنی ریلیجس اسکرپچرز کا، مذہبی کتابوں کا ترجمے شروع کیے اپنی اردو لینگویج میں اور پرشین لینگویج میں۔ انہوں نے پبلش یہ نیوز پیپرز اور پمفلیٹس لکھنے شروع کیے تاکہ عوام کو اپنے عقائد کو بچانے کی تاکید کی گئی اور ریلیجس کی سینٹٹی کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح سے یہاں دیوبند کے علماء نے بھی بہت سے جو ہے لیتھوگرافک پیسز کا سہارا لے کر عوام کو ریلیجس ڈاکٹرائن کو مذہبی اعتبار سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور مشنری کے جو خیالات ہیں، کرسچن کالونیل گورنمنٹ کے جو ڈیزائنز ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہندوز ہیں، ہندو کے درمیان جو ہے، اس طرح سے ہندو کے درمیان میں بھی یہ ریڈنگ جو ہے، نیوز پیپر ریڈنگ جو ہے، یہ جو اس کو انکریج کیا گیا، اور ہندو مذہب کے لوگوں نے بھی، ریلیجس آرتھوڈاکس طبقے نے بھی ہندو ریلیجن کی ٹیکسٹس کا یہ جو اب پرنٹنگ شروع کی، اور پرنٹنگ ریلیجس ٹیکسٹ کا پرنٹنگ شروع کیا ورنیکولر لینگویجز میں، یعنی ریجنل لینگویجز میں۔ تو اس طرح سے سب سے پہلا ایڈیشن جو تھا، پرنٹڈ ایڈیشن جو تھا، وہ تلسی داس کی 16 سینچری جو ٹیکسٹ تھی، رام چندر مناس جو ہے ایک مشہور اس کا یہ ٹیکسٹ ہے، 6 سینچری ٹیکسٹ، یہ 1810 میں کلکتہ سے پبلش ہوا۔ تو اس طرح سے دوسرے پریسز جو تھے یہ بھی شروع ہو گئے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کشور پریس جو ہے یہ لکھنؤ سے شروع ہوا 1880 میں، اور اسی طرح سے شری وینکٹیشور پریس یہ بھی بمبئی سے شروع ہوا۔ اور اس طرح سے یہ جو ورنیکولر لینگویجز میں ان پریسز نے اپنے خیالات کو، لوگوں کو اب یہ جو ہے مذہبی اعتبار سے لوگوں کے خیالات کو، ان کے عقائد کو بچانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے ریلیجس میسیج کے ساتھ ساتھ اب اب دوسرے خیالات بھی پورے انڈیا میں اب پھیل گئے، اور اس طرح سے یہ پورا عوام جو تھا اب یہ باقاعدہ طور اب لوگوں کے خیال یہ اب جو ہے پرنٹ نے اس طرح سے ایک ایسی کوشش بھی کی، ایک ریلیجس کے اعتبار سے اگر کہیں اختلافات بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پرنٹ کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک ہو گئے اور خیالات جو ہیں یہ پھیل گئے، اور اس طرح سے پین انڈین آئیڈینٹیز کا ایک یعنی پورا انڈیا نارتھ سے ساؤتھ تک ایک یونائٹ ہو گیا، اور خیالات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو گیا، اور ایک یونٹی دیکھی گئی پریس کی وجہ سے۔ تو آج یہ اس حوالے سے تھا
کہ ریلیجس ریفارمز اور پبلک ڈبیٹس میں کیا ہوتا تھا. تو کل انشاءاللہ آگے ہوگا. تو آج کے لیے کافی ہے.